السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسمیں کھائی، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا اور آخرکار دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کروا دی۔ لیکن آج کا حصہ سب سے خوبصورت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور توبہ کا ذکر ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: کہ ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت میں سے منع نہیں کیا تھا، کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن جب انسان اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے تو وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ آج بھی اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورۃ فاطر کی 6ویں آیت ہے یہ۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے شیطان نے مجبور کیا، مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، میں بے قصور ہوں، بلکہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ قرآن کی سب سے خوبصورت توبہ: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تمہیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاضرین، اس دعا میں اتنی عظیم تعلیم چھپی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 باتیں کی۔ پہلی، اپنی غلطی مان لی۔ دوسری، اللہ سے معافی مانگی۔ تیسری، اللہ سے رحمت کی امید رکھی۔ یہی سچی توبہ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، جب آدم علیہ السلام نے دل سے توبہ کی تو اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں توبہ کے الفاظ بھی سکھائے اور پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ یہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کتنی واسع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ۔ ترجمہ: اے نبی کہہ دیجیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ حاضرین، اگر اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو جو بندہ آج سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر توبہ کرے گا، اللہ اسے بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن توبہ کی شرط یہ ہے، گناہ چھوڑ دیا جائے، دل سے شرمندگی ہو، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اگر کسی کا حق مارا ہو تو وہ واپس کیا جائے۔ ابلیس و آدم علیہ السلام میں فرق۔ علماء نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے ایک غلطی ہوئی، لیکن انجام مختلف کیوں ہوا؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں۔ ابلیس نے تکبر کیا، اپنی غلطی نہ مانی، اس لیے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غلطی مان لی، اللہ نے معاف کر دیا۔
یعنی گناہ انسان کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ گناہ پر ضد اور تکبر ہلاک کرتا ہے۔ آج کا عمل۔ حاضرین، اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، اگر ہم سے کسی کا دل دکھ جائے تو ابلیس کی طرح دلیل نہ دے۔ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ کے سامنے جھک کر کھڑے ہو جائے اور کہہ دیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول، دنیا کی پہلی زندگی، حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات، اولاد کی پیدائش اور قابیل حابیل کا واقعہ اور قرآن صحیح حیات کی روشن میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔